سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 26 الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب کی ایک اور حماقت کا ذکر کیا ہے اور پھر ان کے برے انجام کو بھی بیان کیا ہے، اور اس بیان کا مقصد بھی یہی کہ شاید وہ لوگ ڈر کے مخالفت چھوڑ دیں، دین حق کی نصرت اور حمایت پہ آمادہ ہو جائیں۔ میرے محترم دوستو، ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کی دعوت کا آغاز کیا، اخلاص کی بات تھی، ہمدردی کی بات تھی، خیرخواہی کی بات تھی۔ جتنا آپ دعوت دیتے جاتے اتنی دعوت پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ ایک روشنی تھی، ایک اجالا تھا، ایک نور تھا جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے عرب کے گھر گھر میں چمک رہا تھا، اور اس نور کو سب سے زیادہ جلا بخشنے والی، روشنی دینے والی جو کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے، اس کے پیغام کو پھیلاتے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین اس کو سمجھتے، خود پہ نافذ کرتے، دوسروں تک پہنچاتے۔ اس کے نتیجے میں مشرکین عرب جو مخالفین تھے، اللہ کے دشمن تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، تو وہ اس کے حسد میں اور جلن میں سڑ بھن جاتے۔ جب کسی طرح بھی قرآن کریم کا کوئی مقابلہ کرنے کی ان میں ہمت اور سکت نہ رہتی، اور اس بات کا ان کے اندر ایک گویا کہ ناکامی ان کو محسوس ہوتی کہ ہم قرآن کا مقابلہ کیسے کریں، ظاہر ہے تو اللہ کا کلام ہے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو پھر یوں کہتے کہ بھائی قرآن سنو ہی نہ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے درمیان میں شور مچاؤ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کو بیان کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، تو بجائے سمجھنے کے، سننے کے، وہ کہتے لا تسمعوا لهذا القرآن۔ اللہ پاک فرماتے کافر لوگ یوں کہتے کہ اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ،
بلکہ جب یہ قرآن پڑھا جا رہا ہو، تلاوت کی جا رہی ہو، سنایا جا رہا ہو، سمجھایا جا رہا ہو، تو پھر اس وقت تم شور مچاؤ، اور اس کے نتیجے میں کہتے لعلکم تغلبون، شاید اس طرح تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے۔ یہ ان کی خام خیالی تھی۔ قرآن کی دعوت کو اور قرآن کی روشنی کو کون روک سکتا؟ میرے محترم دوستو، کفر ایک اندھیرا ہے، ایک ضلالت اور گمراہی ہے، اور قرآن پاک ایک نور اور روشنی ہے، اور جب روشنی چمکتی ہے، پھیلتی ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، پھر وہ پھیل کے رہتی ہے۔ لیکن اس میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے، للہیت ہونا ضروری ہے، کہ وہ روشنی وہ اخلاص کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے۔ لیکن قرآن کریم کو نہ سننا، شور مچانا، بے ادبی کرنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ کافر یہ ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو جہل اپنے دوستوں کو اور اپنے ساتھیوں کو کہا کرتا تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم پڑھے تو بجائے سننے کے شور مچاؤ، سنو بھی نہ۔ حالانکہ قرآن کا ادب کیا ہے، قرآن کا حق کیا ہے؟ اللہ پاک نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو، پڑھا جا رہا ہو، تو اس کو غور سے سنو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو غور سے سننا چاہیے۔ اس وقت بھی جو درس قرآن ہوتا ہے، اگرچہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن ادب یہی ہے قرآن کریم کا کہ ہم اس کو نہایت توجہ اور دھیان کے ساتھ سنا کر، بشاشت کے ساتھ۔ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا قرآن سنایا جا رہا ہے، اور اس کی بجائے اگر ہمارا رویہ یہ ہو کہ بجائے سننے کے اس میں شور مچائے، اس کی بجائے سننے کے اور آوازیں اٹھائے اور اس کو روکنے کی کوشش کرے، تو یہ میرے محترم دوستو کافرانہ رویہ ہوگا، معاندانہ رویہ ہوگا، اللہ کی دشمنی والا رویہ ہوگا۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ ہمارے یہاں بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، گھروں کے اندر بھی اور خاص طور پہ دکانوں پہ، ہوٹلوں میں، بازاروں میں برکت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت لگا دیتے، ریکارڈ چلا دیا، ٹیپ پہ چلا دیا، یا آج کل وہ موبائل پہ چلا دیا، کارڈ چلا دیا۔ اب تلاوت چل رہی ہے اور بندہ ساتھ ساتھ اپنے کام کاج میں مشغول ہے۔ یہ قرآن پاک کی نہایت بے ادبی ہے۔ ایسے قرآن پاک نہیں چلانا چاہیے، یا تو چلائے ہی نہ بندہ، اپنا کام کاج کرتا رہے، یا اگر چلانا ہے تو پھر کچھ دیر کے لیے کام چھوڑ کر قرآن کو سنے، دھیان اور توجہ سے سنے، پھر جب کام کرنا ہو پھر اس کو موقوف کر دے، اس کو روک دے۔ یہ بے ادبی ہے کہ ہم کہیں کہ جی قرآن بھی چلتا رہے اور ہم اپنے کام دھندے میں بھی لگے رہیں۔ یہ قرآن کریم کی سخت بے ادبی ہے۔ لہذا اللہ پاک نے فرمایا یہ کافر کہا کرتے تھے کہ اس قرآن کو نہ سنو، بلکہ جب یہ پڑھا جا رہا ہو تو شور مچاؤ، اس سے تمہیں غلبہ حاصل ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ایسے کافروں کو ہم ضرور شدید ترین عذاب کا مزہ چکھائیں۔ یہ جو قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں، قرآن کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آواز تو دبے گی نہیں، یہ تو پھیل کے رہے گی۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ تو چراغ جل کے رہے گا۔ لیکن جو لوگ اس کو بجھانے کی کوشش کریں گے، اس کو دبانے کی کوشش کریں گے،
اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو شدید ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور یہ جو عذاب ہوگا یہ کس لیے ہوگا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو بدلہ دیں گے أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے برے سے برے کام کا جو یہ کرتے رہے۔ دنیا میں بھی ہم سنتے ہیں کہ پیڑے کام دا نتیجہ پیڑا ہی ہوندا۔ یہ جو برا کام ہے اللہ کے دین کی مخالفت، قرآن کی مخالفت، اور اس کو روکنے کی کوشش اور دبانے کی کوشش، یہ ایک ایسا برا کام ہے جس کی اللہ فرماتے ہیں ہم بری سے بری سزا دیں گے، سخت سے سخت سزا اس کی ملے گی۔ اور فرمایا ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہی بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا، اللہ کے دشمنوں کا یہی انجام ہے۔ کیا ہے؟ النار، جہنم کی آگ۔ فرمایا لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس میں ہمیشہ کا گھر ہوگا۔ جو انسان خدا نخواستہ دنیا سے قرآن کی مخالفت میں چلا گیا، بے ایمانی کی حالت میں چلا گیا، کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، میرے محترم دوستو، اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ فرمایا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ جزاء بما كانوا یجحدون، جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، اللہ فرماتے ہیں یہ بدلہ ہے یہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ میرے محترم دوستو، آج ہمیں دین حق کے مخالفین میں شامل نہیں ہونا، بلکہ دین حق کے حمایتیوں میں شامل ہونا ہے، قرآن کی مدد و نصرت کرنے والوں میں شامل ہونا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو قرآن کی محنت کو پھیلانے والے ہیں، قرآن کو روکنے والوں کا ساتھی اللہ ہمیں ہرگز نہ بنائے، ورنہ فرمایا جب یہ لوگ جہنم میں ہوں گے۔ اب بعض دفعہ ہوتا ہے انسان دنیا کے اندر کسی لیڈر کے پیچھے لگ کے ایسے کام کر جاتا ہے، کسی اپنے جو ہے خاندان کے بڑے کے پیچھے لگ کے ایسے کام کر جاتا ہے، کوئی شیطان کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے، کوئی دنیا کے انسانوں کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے جب یہ جہنم میں ہوں گے تو یہ کہیں گے، یہ کافر لوگ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ارنا الذین اضلانا، ذرا ہمیں وہ لوگ تو دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جنہوں نے ہمیں غلط راستے پہ چلایا، اللہ ذرا ہمیں وہ تو دکھا کہاں ہے۔ من الجن والانس، وہ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہے، اللہ ان کو تو ذرا ہمارے سامنے لا۔ کیا کریں گے ہم؟ کہنے لگے، کہیں گے جہنم کے اندر کہ نجعلہما تحت اقدامنا، اللہ آج ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے۔ دنیا کے اندر انسان لیڈروں کے پیچھے لگ کے گمراہ ہو جاتا ہے، غلط رہنماؤں کے پیچھے اور جعلی قسم کے مولویوں اور پیروں کے پیچھے لگ کے دین حق کی مخالفت کرتا ہے، وہ قیامت کے دن جہنم میں کیا کہے گا؟ اللہ انہوں ذرا میرے سامنے تو لیا، ان کو ہمارے سامنے تو لاؤ۔ نجعلہما تحت اقدامنا، ہم خود ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روند دیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ یہ اور زیادہ ذلیل ہو جائے۔ انہوں نے دنیا میں بھی ہمیں غلط راستے پہ چلایا، آج جہنم میں بھی ہماری کوئی مدد و نصرت نہیں کر رہے۔ بعض لوگ دنیا میں بڑے بازو اٹھا کے کہہ دیتے ہیں جی ہم ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں جب کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا تو پھر یہی پیچھے چلنے والے کہیں گے ربا انہوں ساڑھے سامنے لیا، اسی انہوں پیرا تھلے رگڑ کے اور زیادہ ذلیل کر دی۔ میرے محترم دوستو، آج دنیا میں اللہ نے ہمیں یہ حالات اس لیے بتائے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کا رخ ٹھیک کر لیں، اپنا قبلہ درست کر لیں۔ ہمیں ہر حال کے اندر دین حق کا حمایتی اور مددگار اور ناصر بننا ہے،
ہمیں دین حق کی مخالفت کرنے والوں میں شامل نہیں ہونا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن کے حمایتی اور نصرت اور مددگار کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ یہ بھی قرآن کریم کی ایک محنت ہے، یہ جو درس قرآن ہوتا ہے یہ بھی قرآن کی ایک محنت ہے۔ ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کے اندر جیل میں تھے، تحریک آزادی کے پاداش میں انگریز نے ان کو قید کیا ہوا تھا۔ 4 سال تقریباً جیل کاٹ کے آئے مالٹا کے جزیرے کے اندر۔ حضرت فرماتے جب میں مالٹا کے جزیرے میں قید تھا تو میں نے وہاں غور کیا کہ امت آج پستی میں کیوں جا رہی ہے۔ مسلمان باوجود اس کے کہ تعداد میں کثیر ہے، لیکن دن بدن پستی اور ذلت کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ تو حضرت فرماتے جب میں نے غور کیا تو 2 چیزیں میرے سامنے آئی، 2 چیزیں۔ ایک فرمایا کہ امت کا تعلق قرآن سے کٹ گیا، امت قرآن کریم سے دور چلی گئی، اور دوسرا فرمایا کہ امت آپس میں تفرقہ بازی میں پڑ گئی، فرقوں میں بٹ گئی۔ فرمایا کہ میں جیل کی کال کوٹڑیوں سے یہ نیت کر کے آیا ہوں، ارادہ کر کے آیا ہوں کہ ہندوستان واپس جا کے، اس وقت یہ پاکستان ہندوستان ایک ہی تھا، کہ میں واپس جا کے کریا کریا، گاؤں گاؤں، شہر شہر، بستی بستی قرآن کریم کا درس شروع کروں گا، اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب دوں گا کہ قرآن سے ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ جوڑ لو۔ اب یہ درس قرآن اس لیے ہوتے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم دوسرے لوگوں کو بھی پیار محبت سے ترغیب دے کے، سمجھا بجھا کے قرآن کریم کی اس محنت میں شامل کریں۔ اور دوسرا فرمایا کہ میں درس قرآن کے ذریعے اس بات کی تلقین اور ترغیب دوں گا کہ آپس کے اختلافات چھوڑ دو، انتشار چھوڑ دو، مذہبی لڑائیاں چھوڑ دو، علاقائی لڑائیاں چھوڑ دو، ایک امت مسلمہ بن کے زندگی گزارو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ قرآن کریم پڑھنے کی محنت ہو، سمجھنے کی محنت ہو، سمجھانے کی محنت ہو، نفاذ کی محنت ہو، یہ ساری قرآن کی محنتیں ہیں، اور ہمیں انہی محنتوں کے ساتھ معاون و مددگار بننا ہے۔ اور جو لوگ قرآن کریم کی محنت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مدارس کو بالخصوص بند کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کا حمایتی، مددگار اور نصرت کرنے والا ہرگز نہیں بننا، بلکہ ہمیں ایسے لوگوں کو ان کے برے عزائم سے روکنا ہے انشاءاللہ۔ سب کہہ دیں انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن کی محنت کرنے والوں میں شامل فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت۔